بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج بھارت میں جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اگر ان کو ہم ان کا مطالعہ کریں، ان کو اسٹڈی کریں، دیکھیں، تو بڑا واضح طور پہ یہ سامنے آتا ہے کہ بھارت اب مسلمانوں کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ بھارت کی حکومت وہاں سے خود مسلمانوں کو باہر دھکیل رہی ہے۔ خاص طور پہ ابھی آسام کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، تریپورہ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ آج فارن آفس، پاکستان کے فارن آفس نے بھی اس پہ احتجاج کیا، بھارت سے کنڈیم کیا کہ یہ جو وینڈلائزیشن یعنی لوٹ مار اور مسجدوں کی تباہی، گھروں پہ مکانوں کو آگ لگانا، مسلمان کی پراپرٹی ساری جو ہے، یہ وہاں پہ ریڈیکل ہندو جتنے بھی ہیں وہ اس کام میں ملوث ہیں، اور یہ ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جہاں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، اور وہ بہت ہی سستا بہہ رہا ہے۔ فارن آفس نے یہ جو سٹیٹمنٹ ایشو کی، یہ اینٹی مسلم وائلنس جو تریپورہ میں ہوئی بھارت میں، جس میں کہ 6 مسجدیں بھی تباہ کی گئیں، جلائی گئیں، اور درجنوں مکان بھی مسلمانوں کے وہاں پہ تباہ کیے گئے۔ یہ جو جلاؤ اور گھیراؤ کیا گیا، یہ بی جے پی کی جو وہاں پہ قیادت ہے، ان لوگوں نے مل کے یہ کام کیا۔ جو حملے کیے گئے ہیں یہ زیادہ تر آر ایس ایس، وی ایچ ایف اور وی ایچ پی اور بجرنگ دل یہ ہیں جنہوں نے پوری ریاست میں ہر طرف یہ غنڈہ گردی کی اور مسلمانوں کو قتل کیا، مارا، ان کی جائیدادیں جلائیں۔ اس وقت جو افسوسناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ریاست کی مشینری، ان کی پولیس ہو یا کچھ، یا تو وہ خاموش تماشائی بنے رہے یا پھر وہ پہنچے نہیں۔ مسلمان چیختے رہے، ان کو ٹیلی فونوں پہ اطلاع کرتے رہے، لیکن یہ ایک قصدن انتظام تھا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، لہٰذا کوئی وہاں پہ ان کو بچانے والا نہیں پہنچا۔ یہ اس سے بھی زیادہ ایک تکلیف دہ اور افسوسناک بات ہے کہ جو بی جے پی کی حکومت، اور خاص طور پہ بی جے پی جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی لے کے چل رہی ہے، ان کا ریکارڈ انتہائی برا ہے۔ انہوں نے اتنی قتل و غارت وہاں پہ کی ہے، اور مسلمانوں کی خاص طور پہ، جس میں آپ 2002 کا گجرات کا واقعہ لے لیں، نیو دہلی کا جو 2020 میں ہوا وہ دیکھ لیں، یہاں تک یعنی 2002 سے لے کے 2020 تک، جب سے ہی یہ انفلوئنس بی جے پی کا ہوا ملک میں، تباہی مچ گئی، اور مسلمانوں کا بالکل انہوں نے ان کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ ساری مائنورٹیز کو مسائل ہیں، لیکن خاص طور پہ مسلمانوں کا، اور یہ انتہائی قابل افسوس چیز ہے، اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ یہ جو بروٹل، بڑی ظالمانہ یہ حرکتیں جو کی گئی ہیں، یہ ٹارگیٹڈ ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہیں، ان مسلمانوں کے خلاف جو صدیوں سے، سالہ سال سے وہاں تریپورہ میں رہ رہے ہیں، اور اب ان کو وہاں سے ان کے گھروں سے نکال کے مار کے ان کا سامان باہر جلایا جا رہا ہے، ان کو پھینکا جا رہا ہے، تاکہ یہ علاقہ جو ہے یہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے۔ مسلمان کہاں جائیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریکویسٹ کی ہے فارن آفس نے کہ وہ ادھر توجہ دے، کیونکہ مسلمانوں کے حالات وہاں بہت خراب ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو بے شمار ویڈیوز چل رہی ہیں جن میں کہ جو سیفرون ڈریس پہنے ہوئے ہندو یہ مسلمانوں کو وہاں پہ قتل کر رہے ہیں، ان کے خلاف نعرہ بازی ہو رہی ہے، اور یہ وشوا ہندو پریشد اور ہندو جاگرن منچ، بجرنگ دل، راشٹریہ سیوک سنگھ، یہ وہ ہیں گروہ ہیں جنہوں نے تباہی مچائی۔ کرشن نگر، دھرم نگر اور پانی ساگر، چندر پور، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ کہ مسجدوں کو تباہ کیا گیا اور لوگوں کو مارا گیا۔ انڈین میڈیا نے اس پہ بہت کوریج نہیں دیا، لیکن یہ جو نظر آتا ہے ہمیں کہ وہاں پہ جو ریلیاں نکالی گئیں، خاص طور پہ کرشن نگر وغیرہ، انہوں نے ہر طرح کے غلط کام کیے، مسجدوں کو جلایا، ٹی وی کیمرے ان کے توڑے، شیشے کھڑکیوں کے توڑے۔ یہ کام وہاں پہ مسجدوں میں پانی ساگر کے علاقے میں بھی کیا گیا، نارتھ تریپورہ میں بھی یہ ہوا، کیلاش نگر میں
یہ اور اگرتلا میں یہ کام کیا گیا، یہ ساری تباہی جو مسجدوں میں گھس کے تو جے شری رام کے نعرے یا سیفرون فلیگ وہاں پہ لٹکا کے آئے، یہ کیا مذہب کی آزادی ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مسلمانوں کو سمجھنی ہوگی، دیکھنی ہوگی۔ ایک مسلمان لائر کے گھر دھرم نگر میں، اس کے گھر کو انہوں نے وہاں پہ آگ لگائی، اور ایک گروپ جو تھا وہ وہاں پہ یہی ہندو گروپ تھا جنہوں نے اس لائر کے گھر کو آگ لگائی، اور بھی اینٹی مسلمان جتنے بھی حملے تھے وہ یہاں پہ کیے گئے، اور یہ بڑے پلان طریقے سے کیے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان ممالک ہیں ان کو سوچنا ہوگا، کیا ان کی نظریں یہ چیزیں نہیں دیکھتی، وہ اندھے ہیں؟ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ سارا کچھ مواد جو ہے یہ تمام مسلم ممالک میں دے، کیونکہ مسلم ممالک کی طرف سے ایک ریاکشن آنا چاہیے۔ مسلمان بھارت میں جو مسلمان ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں مسلمان ہیں، وہ مسلم امہ کی ذمہ داری ہے، ان کو سنبھالنا ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہاں صرف یہی اتنی بات نہیں ہے۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا یہ اندرا دیپ بھٹاچاریہ، یہ ایک جرنلسٹ ہیں کولکتہ کے، اور وہ اپنے تجربے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات یہاں پہ کیا ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک جگہ اپنا ایک نیا بہت اچھی لوکیلٹی بن رہی تھی، بہت اچھا وہاں پہ بلڈنگ بن رہی تھی، اس میں وہ اپنے لیے رہنے کی جگہ یعنی ایک اپارٹمنٹ وغیرہ لینا چاہتے ہوں گے، لیکن جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل آپ کو ہم انٹرٹین کریں گے، ہم اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو یہاں لینا چاہتے ہیں لیکن مسلمانوں کو نہیں۔ وہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا، اور ایک کپل وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ مسلمان کپل تھا غالباً، وہ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے بات سنی تو وہ بغیر کچھ بات کیے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سن کے بڑی شرم آئی، لیکن شرم ایک انڈیویجول کو آنے سے تو بات بنتی نہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے یعنی ہندوستان میں آہستہ آہستہ یہ نفرت پھیل رہی ہے۔ اب یہ جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اس کی وجہ سے لوگ آج وہاں پہ یہ خاص طور پہ پلان کر کے کیا گیا کہ یہ ان کو کرنا، اور اس کی آڑ میں یہ سارا ظلم ہو رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں کو جب کووڈ آیا تو کہا جی مسلمان جو ہیں انہوں نے پھیلایا کووڈ، حالانکہ کمبھ میلہ جو اس کے بعد آیا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اس نے جتنا پھیلایا وہاں پہ بھارت میں، اس کے بعد اتنا اس میں جانوں کا نقصان ہوا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، اور یہ ایک بہانہ بنا لیا کہ جی مسلمان لے کے آئے ہیں اور مسلمانوں کو اسی چیز پہ مارنا شروع کر دیا۔ اب ان چیزوں کی وجہ سے عام مسلمانوں میں بھی خاص طور پہ بھارت میں جو مسلمان ہیں ان میں کافی نفرت پائی جاتی ہے اس چیز کی وجہ سے کہ ان کی زندگیاں حرام کی ہیں۔ چنانچہ یہ جب اب کرکٹ میچ کا مسئلہ آیا تو اس پہ بھی یہی ہوا کہ بعض لوگوں نے چونکہ ایک دل میں نفرت پیدا ہو گئی، آپ نے مسلمانوں کو دھکیل کے ایک ایسی نہج پہ پہنچا دیا ہے جہاں ان کی زندگیاں خطرے میں، ان کی اولادوں کی زندگیاں خطرے میں، ان کے بچے، یعنی جو ویڈیو کلپس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تلواروں سے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ایک نہیں ایک آدمی لٹا کے اس پہ درجن درجن لوگ تلواروں سے اس کو مار رہے ہیں۔ تو نیچرلی ایک ریاکشن تھا کہ لوگوں نے وہاں پہ بعض مسلمانوں نے پاکستان کی وکٹری کے اوپر تھوڑی خوشی منائی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ مسلمانوں کو پکڑنا شروع کر دیا، مارنا شروع، ان پہ غداری کا مقدمہ بنا دیا۔ یہ کشمیر پولیس نے بھی یہی کیا کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پکڑ کے اپنے بڑے جو خوفناک ڈریکونین لا بنائے ہوئے ہیں کشمیر کے لیے، ان کے جو انہوں نے ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ بنایا ہوا ہے اس کے تحت انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا، اور ان پہ اب کیسز وغیرہ چلائے جائیں گے۔ راجستھان میں ایک اسکول ٹیچر کو ہی انہوں نے اٹھا کے باہر نکال دیا، اس نے کہیں اپنی اس پہ ٹویٹر ہینڈل پہ کہیں لکھا ہوا تھا کچھ۔ سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے لیے وہاں پہ جو کچھ کیا گیا ہے اس کے بعد آپ خود سوچئے، اور سب کو سوچنا دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر اپنی فیلنگز ہوں گی کیا، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا وہ بھارت سے نفرت نہیں کریں گے؟ جب آپ ان کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک کریں گے تو وہ لازمی بات ہے کہ بھارت سے نفرت کریں گے، اور نفرت ہونی بھی چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ مسلمانوں کو وہاں پہ گالی گلوچ، ان کے اوپر حملے، ان کے گھروں پہ حملے، سڑکوں پہ لنچنگ، یہ جو گو رکشا کے نام پہ سڑکوں پہ لنچنگ ہو رہی ہے، ہیٹ سپیچز، تقریریں روزانہ، اب وہ بندر کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ آ کے پہنے ہوئے انہوں نے وہ پیلے سے کپڑے،
اور ماتھے پہ اور منہ پہ وہ ملے ہوئے رنگ اور پتہ نہیں کیا کیا، یہاں سانپ بنا ہوا سر پہ، وہ آ کے تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور ہیٹ سپیچز مسلمانوں کے خلاف. یہ جو، اور بعض اوقات اوپن کالز ہوتی ہیں کہ مارو ان کو، قتل کرو. یہ ہوئے ہیں یہاں پہ، کیونکہ پکڑنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں یہاں پہ. تو یہ جو حالات ہیں کہ وہاں پہ آپ اپنے لیے گھر نہیں لے سکتے، جگہ نہیں لے سکتے، آپ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن بن چکے ہیں وہاں کے، اور آپ کو مارنے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے اگر کوئی نکلے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، پولیس بھی اسی ظالم کی مدد کر رہی ہے. تو ان حالات میں مسلمانوں کے لیے وہاں پہ کیا رہ گیا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ پچھلے 6-7 دن سے تریپورہ میں چل رہا ہے، ہم نہیں رکوا سکے. پچھلے کئی سالوں سے جب سے مودی حکومت میں آیا ہے، یہ چیز وہاں پہ مسلمانوں کو ایک ظالمانہ سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. گاؤ رکشا کا قصہ تو کئی سالوں سے چل رہا ہے. ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے اب بھارت ایک رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ مسلمان اپنے لیے جد و جہد کریں، اور جد و جہد کے ذریعے اپنے لیے علیحدہ ٹکڑا زمین کا لیں. 22 کروڑ مسلمان کوئی چھوٹی آبادی نہیں ہے. یہاں بڑی تھوڑی سی آبادی کے ممالک، آزاد ممالک موجود ہیں، بڑی تھوڑی تھوڑی آبادی کے. تو 22 کروڑ کے تو بڑے چند ایک ملک ہوں گے دنیا میں جن کی آبادی اتنی ہوگی. ان کو اپنا ملک علیحدہ لینا چاہیے. حل وہی ہے جو ہم لوگوں نے 1947 میں کیا تھا. اور آپ اپنے لیے خطہ دیں اور بھارت سے علیحدہ ہوں، کیونکہ وہاں نفرتیں جس طرح کی پیدا کر دی گئی ہیں، اس کے بعد وہاں پہ آپ کا زندگی گزارنا ناممکن ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.